الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب رسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. محترم سامعین، حاضرین جمع، اسلامی بھائیوں اور دوستوں، لائق احترام میری ماں اور بہنوں، ہمیں سب سے پہل اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کی بڑائی، حمد و ثنا، کبریائی بیان کرنے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں انہی بھٹکتا، لاچار، بے بس و مجبور نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس کائنات میں، اس زمین پر بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث کیا۔ ان تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام ہو، خصوصاً ہمارے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر باتیں رکھوں گا وہ موضوع ہے والدین کے حقوق۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید سورہ لقمان آیت نمبر 14 کے اندر ارشاد فرماتا ہے
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی. اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھوڑائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری طرف لوٹ کرانا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اس کی مزید تاکید فرمائی ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا ای العمل حب الی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. اس نے پھر پوچھا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا. اس نے پھر پوچھا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دین کو سر بلند کرنے کے لیے کوشش کرنا، جہاد کرنا. محترم سامعین، ابو داؤد کی روایت ہے، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں ہجرت پر بیعت کروں. اور اس نے کہا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ماں باپ کو روتے ہوئے چھوڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کی طرف واپس جاؤ اور ان کو ہنساؤ جس طرح سے تم نے انہیں رلایا ہے. ابو یعلا کی روایت ہے، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں رائے خدا میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں مگر مجھے اس پر قدرت نہیں ہے، مگر مجھے اس پر طاقت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ہے؟ اس شخص نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں اللہ کو پانے کی کوشش کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو تم حاجی ہو، تم عمرہ کرنے والے ہو، تم مجاہد ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو حاجی، عمرہ اور مجاہد سے ملقب کیا ہے. محترم سامعین، ہمیں اور آپ کو والدین کی خدمت کرنی چاہیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنی چاہیے. محترم سامعین، بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن محبت کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک تمہاری ماں. اس نے پھر پوچھا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثم من پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا امک تمہاری ماں. اس نے پھر پوچھا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثم من پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا امک تمہاری ماں. جب چوتھی بار اس نے پوچھا ثم من پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو کا تمہارا باپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باپ سے ماں کا درجہ 3 گنا بڑا بتلایا ہے. محترم سامعین، اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ماں ایک ایسی نعمت ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنے شکم کے اندر 9 ماہ تک رکھا اور پریشانیوں کو جھیلتے رہے اور پیدائش کے وقت بھی آہ کا لفظ اختبار کیا، آہ اس کے زبان سے نکلا. محترم سامعین، ہمیں اور آپ کو ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے. ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خوشی والدین کی خوشی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. ابن ماجہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری جنت و دوزخ وہی دونوں ہیں. اور بہقی کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا نفلی نماز، روزہ، صدقہ، حج، عمرہ، قرض تمام چیزوں سے افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو آدمی اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ ماں باپ اسے خوش ہوتے ہیں، اس کے لیے 2 دروازے جنت کی طرف سے کھول دیے جاتے ہیں. اور اگر صرف ماں یا صرف باپ زندہ ہو اور وہ اس سے خوش رہے تو 1 دروازہ جنت کی طرف کھل جاتا ہے. اور اگر اس حالت میں کوئی شخص صبح کرتا ہے اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ اس سے ناخوش ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کے لیے جہنم کی طرف سے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور اگر اس میں سے اس کی صرف ماں اور اس کا صرف باپ زندہ ہوتا ہے اور اس اولاد سے ناراض ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اس اولاد سے تکلیف میں ہوتے ہیں، تو ان کا یہ تکلیف میں رہنا اس اولاد کے لیے جہنم کی طرف سے 1 دروازہ کھول دیا جاتا ہے. اور یہ حکم ہر حالت میں ہے، خواہ اس کے والدین اس کے ساتھ انصاف کرتے ہوں یا بھی انصاف اور ظلم ستم، یعنی ہر حال میں اولاد کا یہ حق ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. بہقی میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سعادت مند لڑکا اپنے والدین کو مہربانی کی نظر سے دیکھتا ہے
اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، خلوص نیت سے دیکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر نظر پر حج مبرور لکھتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ روزانہ 100 مرتبہ دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ذات بہت بڑی اور پاک ہے۔ محترم سامعین، جامع صغیر میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ محترم سامعین، آج ہم جنت کو کہاں تلاش کرنے جاتے ہیں؟ آج ہم جنت کو تلاش کرنے جاتے ہیں تاج محل کی وادیوں میں، آج ہم جنت کو تلاش کرنے جاتے ہیں کشمیر کی وادیوں میں، آج ہم جنت کو تلاش کرنے جاتے ہیں ہمالیہ کی چوٹیوں پر، آج ہم جنت کو تلاش کرنے جاتے ہیں جنت کو پانے کے لیے اونٹی کی چوٹیوں پر اور ہمالیہ کے پروت پر جاتے ہیں۔ محترم سامعین، آج ہم جنت اور حوروں کو دیکھنے کے لیے آج تھیٹروں اور آرکیسٹرا کے اندر جاتے ہیں۔ محترم سامعین، جنت کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تمہاری ماؤں کے پاؤں کے تلے ہے۔ محترم سامعین، نسائی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کیا، ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، مجھے مشورہ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیری ماں ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں ہے۔ فرمایا اسی کے پاس رہا، جنت اس کے پاؤں کے نزدیک۔ محترم سامعین، اگر آپ کو جنت پانی ہے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ احمد کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رزق کی کشادگی اور عمر کی زیادتی کا خواہش مند ہو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ محترم سامعین، طبرانی میں حدیث ہے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں اور زکوٰۃ دیتا ہوں، مجھے کیا اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قیامت میں نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، بشرطے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شرط لگا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے شرط لگا دیا، وہ کیا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کا نافرمان نہ ہو، یعنی تمہاری یہ عبادتیں صدقات و خیرات نماز روزے ساری کے سارے برباد ہو سکتی ہیں، اس لیے اللہ کی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی بھی فرما برداری کرو۔ محترم سامعین، بخاری مسلم کے متفق علیہ روایت ہے ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بڑے گناہوں میں ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے، کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی کیوں دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کے ماں باپ کو گالی دینا ایسا ہی ہے جیسے اپنے ماں باپ کو گالی دینا، کیونکہ جب تم دوسروں کے ماں باپ کو برا کہو گے تو یقیناً اس کے بدلہ میں تمہارے ماں باپ کو برا کہے گا۔ محترم سامعین، ہمیں اور آپ کو ان حدیثوں سے غور کرنی چاہیے، ان حدیثوں کے بارے میں غور کرنی چاہیے اور ہمیں اور آپ کو والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف، اور اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تم انہیں اف بھی نہ کہنا، یعنی ان کو اف بھی نہ کرنا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے والدین ہیں اور اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے اور اگر آپ کے اولاد آپ کے والدین آپ سے کہیں کہ بیٹے اس مہمانوں کے لیے ان مہمانوں کے لیے فلاں جگہ سے فلاں فلاں چیز لے آؤ، آپ گئے اور ان چیزوں کو خرید کر اپنے والدین کے پاس لے آئے، لیکن آپ کے والدین کچھ چیزیں بھول گئے کہ بیٹا فلاں فلاں چیز تو لائے لیکن ایک چیز نہیں لائے، یہ چیز جاؤ پھر سے لے آؤ،
آپ نے اس وقت اف استعمال کر دیا، حالانکہ اولاد والدین کے لیے اف کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ محترم سامعین، اس لیے ہمیں اور آپ کو والدین سے ایک برتاؤ کرنا چاہیے۔ اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ محترم سامعین، اور انہیں جھڑک کر جواب نہ دو، ان سے ادب و احترام کے ساتھ بات کرو، یعنی جب ان سے بات کرو تو نرمی کے ساتھ بات کرو، عزت و احترام کے ساتھ بات کرو، نرمی اور شفقت کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہو۔ اور والدین کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ان دونوں پر رحم فرما، جس طرح سے انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ محترم سامعین، ہمیں اور آپ کو دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ محترم سامعین، ہمیں اور آپ کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ لقمان کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر تمہارے والدین تمہارے ساتھ زور و زبردستی کرے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو، اور اگر آپ کے پاس کوئی سند مطلوب نہ ہو، اگر آپ کے پاس کوئی سند نہ ہو کہ ان کی عبادت کرنی چاہیے اس کے علاوہ، تو تم ان کا کہنا نہ ماننا، اور دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، دنیا میں ان کے ساتھ دستور کے مطابق رہنا۔ محترم سامعین، ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ آئیے حضرت علقمہ کا واقعہ طبرانی کے اندر موجود ہے۔ طبرانی کے اندر حضرت علقمہ کا واقعہ بہت ہی حیرت انگیز کے ساتھ منقول ہے۔ محترم سامعین، اور یہ نیک شریف بزرگ صحابی گزرے ہیں۔ جب یہ صحابی مرض الموت کے اندر مبتلا ہوئے تو ان کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا۔ انہوں نے خبر بھیجی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال اور اسی طرح سے حضرت صہیب رومی اور اسی طرح سے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو حضرت علقمہ کے پاس بھیجا۔ وہ لوگ حضرت علقمہ کے پاس آئے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق انہیں کلمہ پڑھنے کو کہا، انہیں کلمہ کی ہدایت دی، لیکن حضرت علقمہ کی زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا تھا، ان کی زبان نہیں کھل رہی تھی۔ لوگوں نے جب یہ معاذرہ دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر پہنچائی کہ حضرت علقمہ کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا، ان کی زبان نہیں کھل رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علقمہ کے پاس آئے اور کہا ان کی ماں کہاں ہے، ان کی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ ان کی ماں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملنے کے لیے آپ زحمت نہ کریں، میں آپ کے پاس خود آ رہی ہوں۔ اس کے بعد حضرت علقمہ کی ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علقمہ کی ماں سے پوچھا بتاؤ حضرت علقمہ کا کیا حال ہے، سچ سچ بتاؤ حضرت علقمہ کا کیا حال ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی ماں کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علقمہ بڑا ہی نمازی، بڑا ہی روزہ دار، بڑا ہی خیرات کرنے والا ہے، اور میں اس سے ناراض رہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علقمہ کی ماں سے پوچھا، اس کی وجہ پوچھی کہ کیوں ناراض رہتی ہو، تو اس کی ماں نے کہا یہ میری نافرمانی کرتا ہے اور مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے مجھ سے زیادہ۔ حضرت علقمہ کی ماں سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یہ اسی کی وجہ سے حضرت علقمہ کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے، تم انہیں معاف کر دو۔ ان کی ماں نے انہیں معاف نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا لکڑیاں اکٹھی کرو اور حضرت علقمہ کو اس آگ میں جلاؤ، اس آگ میں ڈال دو۔ جب اس کی ماں نے حضرت علقمہ کی ماں نے یہ سنا اور یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علقمہ کو آگ میں جلانے کو کہہ رہے ہیں، تو حضرت علقمہ کی ماں کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرچہ میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں لیکن میں نہیں دے سکتی کہ میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علقمہ کی ماں سے کہنے لگے اے ماں
تو اس دنیا کی آگ میں اپنے بیٹے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکے گی۔ اگر تو نے معاف نہیں کیا، اگر تم اس سے ناراض رہتے رہے، تو کل قیامت کے دن اگر جب اس کی وفات اس وقت ہو گئی تو اس کی وفات ایمان پر نہیں ہوگی، اس کے انتقال وفات پر نہیں ہوگا، اور کل قیامت کے دن جہنم میں اس سے زیادہ بھڑکی آگ میں چلایا جائے گا۔ محترم سامعین، اس کے بعد حضرت علقمہ کی ماں نے لوگوں کو گواہ بنا کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو گواہ بنا کر حضرت علقمہ کو معاف کیا۔ اس کے بعد علقمہ کی روح پرواز ہو گئی، ان کی زبان سے کلمہ گو ہو گیا۔ محترم سامعین، ان حدیث سے، ان واقعات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ان واقعات سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کے دلوں کو دکھانا نہیں چاہیے۔ ماں باپ اگر ناراض ہو جائیں تو ساری عبادتیں ہماری برباد ہو سکتی ہیں، ساری کی ساری عبادتیں ہماری نقصان ہو سکتی ہیں۔ محترم سامعین، اس لیے ہمیں اور آپ کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ محترم سامعین، اگر ماں باپ آپ کو یہ حکم دے کہ بیٹی اگر تمہاری شادی ہو چکی ہو اور اگر آپ کی بیوی اچھے اخلاق والی نہ ہو، آپ کی بیوی گھر کے اندر عزت سے نہ رہتی ہو، اور اگر آپ کے ماں باپ یہاں تک کہہ دے کہ اپنے بیوی کو طلاق دے دو، تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے ان کے اتباع کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ ہمیں کہاں سے دلیل ملتا ہے۔ محترم سامعین، یہ دلیل حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ سے لگا لیجیے۔ محترم سامعین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی تھی اور وہ ایک دور کی بستی میں رہ رہے تھے، ایک دور کی بستی میں رہ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے اس بستی میں گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دروازے پر ٹھوکا، کھٹکھٹایا۔ اس کی بیوی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی دروازے سے باہر آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا اسماعیل ہے؟ ان کی بیوی نے کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے، وہ شکار پر گئے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بیوی سے کہا گھر کی گزر بسر کیسے چل رہی ہے؟ کیا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو ان کی بیوی نے کہا گھر کی گزر بسر بہت خراب چل رہی ہے، اگر گھر میں کھانے کے لیے وہ کچھ ہوتا تو حضرت اسماعیل یعنی ان کے شوہر شکار پر کیوں جاتے؟ محترم سامعین، ان کی بیوی نے یہ کہہ ڈالا کہ کبھی ہم کھاتے ہیں تو کبھی فاقہ کرتے ہیں، دن کو کھاتے ہیں تو رات میں فاقہ کرتے ہیں، اور شام کو مل جاتی ہے تو صبح کو فاقہ کر جاتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ کہنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بیوی کتنی شریف ہے، کتنے اللہ والی ہے۔ انہوں نے کہا بس خاموش ہو جاؤ۔ اس بیوی نے کہا کہ اور کچھ کہنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ہاں، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کو میرا سلام کہنے رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا، اس کی بیوی نے کہا اور کچھ کہنا ہے؟ تو کہا ہاں، ایک بات اور کہہ دینا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے شکار سے تو ان سے کہہ دینا کہ گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اپنی چوکھٹ کو بدل دے۔ محترم سامعین، اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ جب شام ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آئے، ان کی بیوی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے کھانا لگایا۔ جب کھانا کھانے بیٹھے تو ان کی بیوی نے کہا آج ایک بوڑھا آیا تھا۔ حضرت علیہ السلام سے ان کی بیوی نے کہا آج ایک بوڑھا آیا تھا۔ حضرت علیہ السلام نے کہا کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ وہ آئے تھے اور آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور انہوں نے آپ کو سلام کہا۔ کہا کیا سلام کہا ہے؟ کہا آپ کو سلام کہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرا باپ ہی تھے۔ کہا وہ کیسے تھے؟ کہا وہ بوڑھے تھے۔ محترم سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے انہوں نے اور کچھ کہا؟ کہا اور کہا ہے کہ گھر کی اور چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدل دو۔ اس کی بیوی نے کہا کہ میں نے جب سنا تو میں نے سوچا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، گھر کی چوکھٹ تو صحیح سلامت ہے، پھر یوں گھر کی چوکھٹ بدلنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ حضرت علیہ السلام نے پوچھا کیا تم نے ان کے سے کچھ کہا تھا؟ کیا انہوں نے اس سے تو کچھ پوچھا تھا؟ تو حضرت ان کی بیوی نے کہا ہاں، انہوں نے پوچھا تھا کہ گھر کی حالت کیسے چل رہی ہے۔ میں نے ان سے بتا دیا کہ گھر کی حالت ٹھیک نہیں ہے، کبھی کھاتے ہیں کبھی فاقہ کر دیتے ہیں، یہ کہنا تھا۔ حضرت علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے باپ نے کیا کہا ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا اے بیوی، تو نے یہ کیا کر دیا؟
تم نے یہ کیا کر دیا؟ جو میرے باپ کہہ رہے تھے وہ میرے باپ تھے جو مجھے سلام کہتے تھے، اور تو نے جو یہ کہا کہ کبھی افاقہ کرتے ہیں کبھی ملتا ہے، یہ کہنا یہ تھا کہ میرے باپ نے تو سے کہا ہے، مجھ سے کہا ہے کہ میں تجھ کو طلاق دے دوں، چوکا سے مراد تو ہے، میں تجھ کو طلاق دے دوں، اے میری بیوی اب تجھے میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، اب میں تجھے طلاق دے رہا ہوں، تم سے الگ ہو جاؤ۔ محترم سامعین، یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے لیے نصیحت۔ ان کا یہ ڈر تھا، ان کا یہ خدشہ تھا کہ بیوی نافرمان کہیں نہ ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ناشکری کر رہی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کو بھی اللہ کا ناشکرہ بنا دے اور اس کے چنگل میں پھنس جائے۔ محترم سامعین، ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں کے اندر اصلاح کرنی چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو، اگر ہماری بیوی اخلاق والی نہیں ہے، اگر ہماری بیوی ماں باپ کی عزت و احترام کرنے والے نہیں ہے، تو ایک شوہر ہونے کے ذمہ دار ہیں، ایک شوہر ہونے کے ناطے آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنی بیوی کو سمجھائے، اس کو سمجھانے کے بعد اپنے والدین کے ساتھ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اس کو تلقین کرے۔ محترم سامعین، آج کتنے ایسے ماں باپ ہیں، کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بیٹوں کی شکایات لے پھرتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے دکھوں کو اپنے بیٹے سے بیان نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کو ان کے بیٹے ستا رہے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے ایک ایک روپیے کے لیے ان کو ترسنا پڑتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انہیں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھلایا جاتا ہے، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو کیسے بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، کیا ماں باپ نے آپ کو اس لیے پالا تھا؟ محترم سامعین، جب تم چھوٹے تھے ذرا سی بھی آپ کو تکلیف ہوتی تھی، ذرا سی آپ کو گھٹن محسوس ہوتی تھی تو ماں باپ کی نیندیں حرام ہو جایا کرتی تھی، ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، پتہ نہیں کس طریقے سے آپ کو قرض لے لے کر آپ کا علاج کراتے تھے۔ آج وہ جب بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کسی کام کے لائق ہو چکے ہیں، تو آپ اپنا اسٹیٹس بنانے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر ٹہل گھوم رہے ہیں اور ماں باپ کو جھڑک رہے ہو۔ محترم سامعین، ماں کی عزت کرو، جس طرح سے انہوں نے آپ کو بچپن میں پالا تھا ان پر بھی رحم کرو، اور ماں باپ کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ محترم سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ گرچہ بت پرست تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کرتے تھے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے پروردگار مجھے اور میرے والدین کو بخش دے۔ اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے والدین کے لیے دعا کی، رب اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے پروردگار مجھے اور میرے والدین کو بخش دے۔ میرے بھائی اور دوستو، نیک اولاد کی پہچان ہوتی ہے کہ خود اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ محترم سامعین، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ محترم سامعین، ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک بیٹا تھا، اس کے بھی بیٹے تھے اور اس کے ایک والدین تھے، ایک بوڑھے ماں باپ تھے۔ محترم سامعین، باپ کو بہت خاصی آتی تھی اور بہت بوڑھے تھے، باپ کو بہت خاصی آتی تھی۔ محترم سامعین، اس بیٹے نے اپنے باپ کو اپنے بیٹے سے کہا، اس بوڑھے ماں باپ کو اس گھر سے اس کٹیا میں جا کر دو۔ بیٹا بہت خوش ہوا کہ میرے باپ نے مجھے اپنے دادا کو فلاں کٹیا میں لے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور بیٹے نے اپنے بیٹے کو ایک کمبل دی کہ یہ کمبل دادا کو دے دینا، یعنی اپنے بابا کو دے دینا اور اس کٹیا میں لے جا کر دو۔ بیٹا خوشی خوشی اپنے بابا کو اس کٹیا میں لے کر گیا، اور جو اس کے باپ نے ایک کمبل دیا تھا دادا کو دینے کے لیے، اس میں سے آدھا پھاڑ کر اپنے ساتھ لے آیا۔ محترم سامعین، جب باپ نے دیکھا کہ میرے بیٹے نے ایک ایسا کام کر دیا، ایک ہی دیا تھا اس میں سے آدھا پھاڑ کر خود لے آیا، اپنے بیٹے کو ڈانٹنے لگا کہ احمق یہ تم نے کیا کر دیا، آدھا کیوں پھاڑ کر لے آئے؟ تو بیٹے نے کہا، اے بجان، یہ میں نے اس لیے لائے ہوں کہ جس طرح سے تم نے اپنے باپ کو اس گھر سے فلاں کٹیا میں لے جا کر دیے ہو، کل میں جب جوان ہوں گا، میرے بھی اولاد ہوں گے، تو میں اپنے بیٹوں سے کہوں گا اس بات کو لے جا کر فلاں کٹیا میں کراؤ، یہ چادر اسی کے لیے پھاڑ کر لایا ہوں۔ محترم سامعین، آپ دنیا کے اندر نظارے دیکھتے ہوں گے، کتنے ماں باپ ہیں جو دکھی ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے انہوں نے اپنے ماں باپ کو ستایا، آج ان کے اولاد ان کو ستا رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ماں باپ کو تکلیف دینا، ماں باپ
باپ کو ناراض کرنا اس دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دکھا دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن تو دکھائے گا۔ محترم سامعین، ہمیں اور آپ کو والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ورنہ اگر ہم کتنے نیک اعمال کر لیں، کتنے پرہیزگار متقی پرہیزگار روزہ نماز کتنے ہی حج کیوں نہ کر لیں، لیکن اگر ہم اور اپنے والدین کو ناراض کیا تو ہماری ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ محترم سامعین، بآخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے والدین کی سچی طریقے سے اخلاص کے ساتھ خلوص و للہیت کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم علیکم۔